السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارکان ایمان، ایمان کے ارکان۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلام کے ارکان دیکھے تھے۔ اسلام کے 5 ارکان۔ پہلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے توحید بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا۔ اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس میں پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے ماننا ہے اور ضرورت پڑنے پر زبان سے اظہار کرنا ہے۔ اس میں کوئی عمل جیسا کچھ کرنا نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جس کے تعلق خاص دل کے ساتھ ہے، عمل کچھ کرنا نہیں ہوتا، اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ باقی کی 4 جو ہے وہ عبادات ہے جس میں عمل کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اپنا مال خرچ کرنا، روزہ رکھنا، بھوکے پیاسے رہنا، حج کرنا، مکہ جا کے حج کے سارے ارکان ادا کرنا۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں ایک اللہ کو ماننا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے علاوہ اور کن کن چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اسی کا ذکر ایمان میں ہے۔ اسلام کا پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ اتنا اہم ہے، اسی لیے دونوں میں پہلے نمبر پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہی چیز اسلام کا پہلا رکن توحید اور ایمان کے 6 ارکان، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات، سورہ نمبر 51، 51 اور آیت نمبر 56، 56 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت میں یہ 4 عبادات فرض قرار دیا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 4 عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ جہاں بھی عمل الصالحات، نیک اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اکثر جگہ پہ عبادت سے پہلے، عمل الصالحات سے پہلے آمنو کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 177، 177 میں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، یعنی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے سے مراد نماز پڑھنے، یعنی ساری اچھائی نماز پڑھنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر،
فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے۔ تو یہاں پہ پہلے ایمان کے بارے میں ذکر ہو رہی کہ نماز سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اور یہاں پہ ایمان کے 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور ایمان کے بعد مال خرچ کرنا، یعنی کہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اس کے بعد نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تو عبادتوں سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 93، 97 اور 99، جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان حدیثوں میں اسلام کے ارکان کے بعد ایمان کے ارکان کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔